کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں جس شخص میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے۔ بعض روایتوں میں الفاظ یہ ہیں کہ تین چیزیں یہ نفاق کی علامت ہیں، اور بعض روایتوں میں الفاظ یہ ہیں کہ جس میں یہ تین چیزیں پائی جائیں تو وہ خالص منافق ہے۔ اتنے سخت الفاظ استعمال کیے، اور وہ تین چیزیں یہ بیان فرمائی کہ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، یعنی جب وہ شخص کوئی بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت کرے۔ یہ تین باتیں جس شخص میں پائی جا رہی ہوں، فرمایا کہ وہ خالص منافق ہے۔ یعنی وہ اگرچہ کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اقرار کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اس لیے چاہے اس پر کفر کا فتویٰ نہ لگائیں، لیکن کام وہ کر رہا ہے جو کافروں کے کام ہے، جو اللہ کے نافرمانوں کے کام، اس لیے اس کو فرمایا کہ یہ خالص منافق ہے، عملاً وہ منافق جیسا ہے۔ تو تین چیزیں خاص طور پر بیان فرمائی، ایک جھوٹ بولنا، دوسرا وعدہ خلافی کرنا، تیسرا امانت میں خیانت کرنا، اور ان تینوں کو نفاق کی علامت قرار دیا۔ تو ان تینوں چیزوں کے بارے میں تھوڑی سی تشریح عرض کرنی ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کو آج کی زندگی میں ہم نے دین سے خارج کر دیا۔ دین نام رکھ لیا بس عبادتوں کا، نماز روزے کا، وظیفے تسبیح کا، تہجد اور اشراق کا، لیکن معاملات کیسے ہیں ان کی طرف دھیان نہیں، ان کی طرف التفات نہیں۔ تو پہلی چیز جو بیان فرمائی، جھوٹ بولنا۔ کون ہے اس دنیا میں جو جھوٹ کو اچھا سمجھتا ہو؟ یہاں تک کہ کافر بھی، غیر مسلم بھی جھوٹ کو برا ہی سمجھتے ہیں، کوئی اچھا نہیں سمجھتا، لیکن اس کے باوجود جھوٹ ہماری زندگی کے اندر اس طرح سرایت کر دیا جیسے کہ رگوں میں خون سرایت کر رہا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے، بعض اوقات محض مذاق کرنے کی خاطر، بعض اوقات کسی فائدے کے حاصل کرنے کی خاطر، بعض اوقات اپنے آپ کو اچھا قرار دینے کی خاطر زبان سے جھوٹ بات نکال۔ یہ عام رواج ہو چکا اور اتنا بڑھ گیا کہ اس کو لوگ ناجائز سمجھتے ہی نہیں گویا، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری نیکی کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالے۔ پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بندے اہتمام کرتے ہیں حلال و حرام کا، جائز ناجائز کا، شریعت کے اوپر چلنے کا، ان میں بھی یہ بات نظر آتی ہے کہ جھوٹ کی بہت سی قسمیں ایسی ہیں جس کو جھوٹ سے خارج سمجھ رکھا ہے کہ جھوٹ ہے ہی نہیں گویا، حالانکہ جھوٹ کام کر رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، اور اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے، گناہ نہیں سمجھتے۔ اس میں دوہرا جرم ہے، ایک تو جھوٹ بولنے کا، اور دوسرے اس گناہ کو گناہ نہ سمجھنے۔ مثلا پچھلے جمعہ میں نے مثال دی تھی کہ آج کل عام رواج ہو گیا، اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار کہلانے والے وہ لوگوں سے سرٹیفکیٹ حاصل کر رہے ہیں، یا لوگوں کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، تصدیق نامہ جس میں غلط بات درج ہے، کسی شخص کا
آج کل عام رواج ہے کہ کسی ضرورت کے تحت ضرورت پیش آ گئی کسی کو کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی، تو کسی کے پاس پہنچ گیا اور اس سے کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کرا دیا، جس کے اندر اس نے لکھ دیا کہ میں اس شخص کو 5 سال سے جانتا ہوں اور یہ بڑا اچھا آدمی ہے اور اس کا اخلاق اور کردار سب بہت اچھا ہے۔ کسی کے ہاتھ سے خیال میں بھی نہیں گزرتا کہ یہ ہم ناجائز کام کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم تو اس آدمی بیچارے ایک ضرورت مند آیا تھا، اس ضرورت مند کا ہم نے کام کر دیا، لہٰذا سوال سمجھتے ہیں الٹا۔ حالانکہ اگر آپ اس کے کیریکٹر کے بارے میں واقف نہیں ہیں، نہیں جانتے، تو آپ کے لیے وہ ایسا سرٹیفکیٹ جاری کرنا ناجائز ہے، کہ جائے کہ یوں سمجھے کہ میں اس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں، ثواب کا کام کر رہا ہوں۔ اور کسی ایسے شخص سے سرٹیفکیٹ حاصل کرنا جو نہیں جانتا، اس سے کریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کرنا یہ بھی غلط، یہ بھی ناجائز کام ہے، لینے والے کے لیے بھی گناہ، دینے والے کے لیے بھی گناہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے ایک مرتبہ ذکر کیا کسی تیسرے آدمی کا اور کہا کہ حضرت وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، اس کی تعریف کی۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی یہ تم جو کہہ رہے ہو کہ بہت اچھا آدمی ہے، بڑے اچھے اخلاق کردار کا آدمی ہے، تو یہ بتاؤ کہ کیا کبھی تمہارا اس کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ پیش آیا؟ نہیں حضرت، کوئی لین دین کا معاملہ تو پیش نہیں آیا۔ کہا کہ اچھا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا؟ سفر میں ہم سفر رہے اس کے؟ کہ نہیں صاحب، سفر بھی نہیں کیا۔ کہا کہ پھر تمہیں کیا پتا کہ اس کے اخلاق اور کردار کیسے ہیں؟ اس لیے کہ اصل اخلاق اور کردار کا اندازہ تو اس وقت ہوتا ہے جب کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ پیش آئے، اس میں وہ انسان کھرا ثابت ہو تو پتہ چلتا ہے کہ کردار اچھا ہے۔ یا دوسرا راستہ اس کو پتہ لگنے کا یہ ہوتا ہے کہ سفر کرے، تو سفر کے اندر انسان اچھی طرح کھل کر سامنے آ جاتا ہے، اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کے حالات، اس کے جذبات، اس کے خیالات، یہ ساری چیزیں سفر کے اندر کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ لہذا اگر سفر کیا ہوتا تم نے تو اور پھر تم نے اس کو اچھا پایا ہوتا، یا کوئی لین دین کا معاملہ کیا ہوتا، لین دین کے معاملے کے اندر اچھا پایا ہوتا، تو بے شک تم کہہ دیتے کہ ہاں وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ لیکن جب ان میں سے کچھ نہیں ہوا تو اس کا معنی یہ کہ تم جانتے نہیں، اور جب جانتے نہیں تو خاموش رہو، نہ برا کہو نہ اچھا کہو۔ اگر کوئی پوچھے تو اتنی حد تک کہہ سکتے ہو جتنا تمہیں معلوم ہے۔ تو بھائی نماز تو پڑھتا ہے مسجد کے اندر، میں نے دیکھا ہے، باقی آگے کے حالات مجھے معلوم ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ الا من شہد بالحق وهم يعلمون، کہ یہ جو تصدیق نامہ ہوتا ہے، سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، یاد رکھیے یہ شرعاً ایک گواہی ہے۔ جو سرٹیفکیٹ پر دستخط کر رہا ہے وہ گواہی دے رہا ہے، اور اگر گواہی دے رہا ہے تو اس کے اوپر یہ آیت صادق آتی ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گواہی دینا اسی وقت جائز ہے جبکہ آدمی کو کسی بات کا علم ہو، پتہ ہو، یقین سے جانتا ہو کہ یہ واقعہ یوں ہے، تب انسان گواہی دے سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں دے سکتا۔ تو جب یہ ضروری ہے، معلوم تو ہے نہیں حالات کا، اور سرٹیفکیٹ آپ نے جاری کر دیا، کریکٹر سرٹیفکیٹ یا فلاں سرٹیفکیٹ، اور بغیر معلومات ہوئے جاری کر دیا، تو یہ جھوٹی گواہی کا گناہ ہوا۔ اور جھوٹی گواہی اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے، اتنی خراب چیز ہے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے ساتھ ملا کر ذکر کیا۔ آپ نے ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ لگائے ہوئے، تو آپ نے بتایا کہ میں کیا تمہیں بتاؤں کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ اکبر الکبائر، سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کیا ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑے گناہ ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک۔ دوسرا فرمایا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، اور تکیہ لگائے ہوئے تھے، پیچھے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، اور پھر فرمایا وہ شہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا، اور 3 مرتبہ اس کو دہرایا، وہ شہادت الزور، وہ شہادت الزور، وہ شہادت الزور۔ تو جھوٹی گواہی کو 3 مرتبہ دہرا کر شرک کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا، اہتمام۔ قرآن کریم نے بھی شرک کے ساتھ اس کو ملایا، وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ تم بتوں کی گندگی، بت پرستی کی گندگی سے بچو،
اور جھوٹی بات سے بچو، جھوٹی بات کہنا۔ تو یہ جھوٹی گواہی اتنی خطرناک چیز، اور جھوٹی گواہی میں ویسے جھوٹ بولنا تو ہے ہی گناہ، لیکن جھوٹی گواہی دینے میں کئی گناہ مل جاتے ہیں۔ ایک گناہ جھوٹ بولنے کا، دوسرا گناہ دوسرے کو گمراہ کرنے کا۔ یعنی آپ نے جب جھوٹی گواہی دی تو جس شخص کے پاس وہ سرٹیفکیٹ گیا وہ سمجھے گا کہ یہ آدمی بڑا اچھا ہے اور اس سے کوئی معاملہ کر بیٹھے گا، تو اس کو آپ نے گمراہ کیا۔ اس گمراہ کرنے کے نتیجے میں اگر اس نے کوئی معاملہ کر لیا، اس معاملے کے اندر اس کو کوئی نقصان پیش آیا، اس نقصان کی ذمہ داری بھی آپ کے اوپر۔ عدالت میں جھوٹی گواہی دی، اس جھوٹی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ ہو گیا، اس فیصلے کے نتیجے میں جو کچھ گناہ ہوا، جو کچھ اس فیصلے کے نتیجے میں کسی کا نقصان ہوا، وہ سب آپ کی گردن۔ تو اس لیے یہ جھوٹی گواہی کا گناہ معمولی گناہ نہیں ہے، بڑا سخت گناہ ہے، بڑا سخت گناہ۔ آج کل تو اللہ بچائے ایسا جھوٹ کا بازار گرم ہوا کہ اگر کوئی اور کہیں جھوٹ بولے یا نہ بولے، عدالت میں جا کے ضرور جھوٹ بولے گا۔ یہاں تک کہتے ہوئے سنا بعض لوگوں کو کہ میاں سچی سچی بات کہہ دو، کوئی عدالت میں تھوڑی کھڑے ہو، مطلب کہ عدالت کے اندر تو گویا اگر جھوٹ بولنا ہے تو وہاں جا کے بولنا، اور یہاں آپس میں بیٹھ کے صحیح صحیح بات بتا۔ حالانکہ جھوٹی گواہی عدالت کے اندر جا کر دینا، اس کو اللہ تعالیٰ شرک کے برابر قرار دیا اور کئی گناہوں کا مجموعہ۔ تو یہ جتنے سرٹیفکیٹ اس طرح کے جاری کیے جاتے ہیں بغیر کسی علم کے یا جانتے ہوئے کہ غلط دے رہا ہوں، پھر بھی کسی کی بیماری کا سرٹیفکیٹ دے دیا، کسی کا پاس ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا، یہ سب جھوٹ کے اندر داخل ہے، جھوٹی گواہی کے اندر داخل ہے، حرام۔ میرے پاس پتہ نہیں کتنے لوگ آتے ہیں مدرسوں کی تصدیق کرانے کے لیے کہ صاحب مدرسے کی تصدیق کر دیجئے کہ یہ مدرسہ ہمارا وہ قائم ہے اور مدرسے کے اندر تعلیم ہوتی ہے، تاکہ لوگوں آپ کے اس تصدیق نامے سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مدرسہ اس لائق ہے کہ اس کی امداد کی جائے۔ دل بھی چاہتا ہے بیچاروں کی مدد کرنے، لیکن اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب کبھی کوئی آتا تھا تو یہ عذر فرما دیتے کہ بھائی یہ گواہی ہے، اور جب تک مجھے مدرسے کے حالات کا علم نہ ہو تو اس وقت تک میں یہ تصدیق نامہ جاری نہیں کر سکتا، یہ جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا۔ ہاں کسی کے بارے میں پتا ہے تو جتنا پتا ہے اتنا بھی۔ کتاب کے اوپر لوگ تقریر لکھوانے آ جاتے ہیں، کتاب لکھی ہے اس کے اوپر تقریر لکھ دی جائے کہ اس کی یہ اچھی کتاب ہے یا صحیح کتاب ہے۔ اب جب تک انسان پڑھے نہیں اور اس کا پورا مطالعہ نہ کرے اس وقت تک کیسے گواہی دے دے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو لیکن لوگ سمجھتے ہیں چلو بھائی اس کا دل بڑا ہو جائے گا تو لکھ دو۔ ہاں اگر لکھنا ہو تو اتنا لکھ دو بھائی انہیں پڑھی پڑھایا کچھ نہیں ہے، اور تمہیں لکھنے سے فائدہ کیا؟ تو اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں یہ سب گواہی ہے، اور ان گواہی کے اندر غلط بیانی کو لوگ آج کا غلط بیانی نہیں کرتے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب اتنا ذرا سا کام لے کر گئے تھے کہ ذرا سا ایک دو لفظ ہلا دیتے، ایک سرٹیفکیٹ لکھ دیتے تو کیا ان کا بگڑ جاتا، اور اتنے بد اخلاق آدمی ہے کہ یہ اس کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کرنا نہیں کرتے کسی کو۔ تو بھائی یہ سارا کا سارا ان ایک ایک لفظ کے بارے میں سوال ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ، جو لفظ زبان سے نکل رہا ہے، جو قلم سے لکھا جا رہا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں سوال ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہ فلاں لفظ تم نے بولا تھا تو یہ کس بنیاد پر بولا تھا، جان کر بولا تھا بے جان بغیر جانے ہوئے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ تو بھائی یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر وبا پھیل گئی ہے، یہ اس میں نے دیکھا جیسے میں نے عرض کیا کہ اچھے خاصے دیندار پڑھے لکھے نمازی اور بزرگوں سے تعلق رکھنے والے اور وظائف تسبیح پڑھنے والے وہ بھی اس چیز کو بتانے ناجائز نہیں سمجھتے کہ یہ جھوٹا سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے گا تو یہ کوئی گناہ ہوگا۔ اس سے قرآن کریم حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا اذا حدث کذب، اس میں یہ باتیں بھی داخل ہیں، اور یہ سب دین کا حصہ ہے۔ ان کو دین سے خارج سمجھنا یہ بدترین گمراہی، اس لیے اس سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کی بھی اجازت دی، لیکن وہ موقع ایسا ہے جہاں انسان اپنی جان بچانے کے لیے
مجبور ہو جائے اور کوئی راستہ نہ رہے جان بچا، یا کوئی ناقابل برداشت ظلم پیش آ رہا ہو، اگر نہیں جھوٹ بولے گا تو ایسے ظلم کا شکار ہوگا جو قابل برداشت نہیں ہے. اس صورت میں شریعت نے اجازت دے دی ہے. اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ پہلے اس بات کی کوشش کرو کہ صریح جھوٹ نہ بولنا پڑے، بلکہ کوئی ایسا گول مول لفظ بول دو جس سے وقتی مصیبت ٹل جائے، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں تعریض توریہ. کہ ایسا لفظ بول دیا جس سے ظاہری طور پر معنی کچھ اور سمجھ میں آتے ہیں، حقیقت میں دل میں کچھ اور مراد لی جائے. ایسا لفظ بول دو گول مول قسم، تاکہ صریح جھوٹ نہ، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا. ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے اور سارے مکے والوں نے ہرکارے دوڑا رکھے پکڑنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انعامات تجویز کر رکھے ہیں کہ جو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا انعام ملے گا. تو سارے مکے کے لوگ تلاش میں سرگرداں ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. تو راستے میں ایک آدمی مل گیا صدیق اکبر کا جاننے والا. تو جب ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا، وہ صدیق اکبر کو جانتا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا. تو صدیق اکبر سے پوچھا کہ بھئی یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب حضرت صدیق اکبر چاہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو پتہ نہ لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن تک بات پہنچ جائے، اور ساتھ میں اگر بتا دیتے ہیں تو یہ مفسدہ لازم آتا ہے، نہیں بتاتے تو جھوٹ لازم آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بندوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں. فوراً جواب میں فرمایا حضرت صدیق اکبر نے کہ یہ میرے رہنما ہیں، مجھے راستہ دکھاتے ہیں، میرے رہنما ہیں، مجھے راستہ دکھاتے ہیں. خادم یہدین السبیل، یہ مجھے راستہ دکھا رہا ہے، راستہ دکھانے کے لیے رہنما میرے ساتھ. اب لفظ ایسا بولا کہ اس شخص کے دل میں تو یہ آیا کہ جیسے عام طور سے خبر کے اندر کوئی آدمی رہنما ساتھ لے لیتا ہے تو اس قسم کا رہنما میرے ساتھ جا رہا ہے، ان کے ساتھ جا رہا ہے. اور دل میں مراد یہ لی کہ یہ دین کا راستہ دکھاتے ہیں، جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں. یہ لفظ تو اس وقت بھی صریح جھوٹ بولنے سے پرہیز فرمایا، بلکہ ایسا لفظ بولا کہ جس سے وقتی کام بھی نکل گیا اور جھوٹ صریح بھی نہیں. یہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ فکر اس بات کی عطا فرماتے ہیں کہ زبان سے کوئی کلمہ خلاف واقعہ نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے، اللہ تعالیٰ ان کی اس طرح مدد بھی کرے. حضرت گنگوہی قدس اللہ علیہ وسلم، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ علیہ وسلم، یہ اب سن 1857 کی جہاد آزادی میں حضرت نے بڑا حصہ لیا تھا انگریزوں کے خلاف جہاد میں. حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی، حضرت حاجی عبداللہ صاحب مہاجر مکی، یہ سب حضرات انہوں نے بڑے کارنامے نمایاں انجام دیے اس جہاد کے اندر. بالآخر انگریزوں نے پکڑ دکڑ شروع کی، جو لوگ بھی اس جہاد میں شامل تھے ان کو پکڑنا شروع کیا. پھانسی کے تختے لٹکے ہوئے تھے چوراہوں پر، جسے دیکھ کر حاکم وقت نے کہا یہ بھی صاحب دار، تو دار کو چڑھا دی، لٹکا دیا. چوراہوں پر لٹکے ہوئے تھے پھانسی کے تختے. اور محلے محلے مجسٹریٹوں کی عدالتیں ایسی مصنوعی قسم کی قائم کر دی تھی، جہاں ذرا کسی کے اوپر شبہ ہوا مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا، اس نے اس کے اوپر حکم جاری کر دیا کہ اس کو پھانسی چڑھا دو، پھانسی پہ لٹکا دیا. تو ایک مقدمہ حضرت کے خلاف بھی قائم ہو گیا میرٹ کے اندر، اور مجسٹریٹ کے یہاں پیشی ہو گئی. اب جناب جب مجسٹریٹ کے یہاں پہنچے تو حضرت گنگوہی قدس اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیوں بھائی تمہارے پاس ہتھیار ہیں؟ بندوق یہ اطلاع ملی تھی کہ ان کے پاس بندوق ہے، اور تھی حضرت کے پاس بندوق ہے. تو اس نے پوچھا مجسٹریٹ نے کہ بندوق کا تمہارے پاس ہتھیار ہیں؟ تو حضرت گنگوہی قدس اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تسبیح تھی. فرمایا ہمارا ہتھیار یہ ہے، ہمارا ہتھیار یہ ہے. یہ جملہ ارشاد فرمایا. یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، میرا ہتھیار ہے. تو وہ حلیہ بھی ایسا کہ آدمی درویش صفت آدمی معلوم ہو. اتنے میں ایک کوئی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اپنے بندوں کی، اتنے میں ایک کوئی دیہاتی آ گیا. اس نے دیکھا تو کہا کہ ارے اس کو کہاں پکڑ لائے، یہ تو ہمارے محلے کا مؤذن ہے. اس نے آ کے یہ کہہ دیا ہمارے محلے کا مؤذن ہے، اس کو کہاں پکڑ لائے گا.
تو اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے خلاصی عطا فرما دی. جھوٹ اس وقت میں نہیں بولا. حضرت نانوتوی قدس اللہ علیہ وسلم کے خلاف پولیس تلاشی لیتی ہوئی پھر رہی تھی, چھتے کی مسجد میں بیٹھے ہوئے, اور پولیس آ گئی. تو اندر صرف مسجد کے اندر حضرت ہی تھے, حضرت نانوتوی انتظار. اب حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اتنے بڑے عالم, تو آدمی جب تصور یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا عالم ہوگا تو کوئی جبا کبا, کچھ وضاحت, کچھ لباس ایسا ہوگا شاندار قسم کا. وہاں کچھ تھا ہی نہیں, ایک لنگی پہنے رہتے تھے اور ایسے ہی معمولی سا کرتا, معمولی سی لنگی, اور اس طرح بیٹھے رہتے تھے. پولیس آئی, دیکھا تو سمجھا کہ یہ مسجد کا کوئی خادم ہے. تو پوچھا کہ بھائی مولانا محمد قاسم صاحب کہاں ہیں؟ تو حضرت مولانا قاسم صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور ایک قدم آگے بڑھ کے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں تھے, ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں تھے. تو اس کو تاثر یہ دیا کہ گویا اب اس وقت موجود نہیں ہے, لیکن زبان سے یہ جملہ جھوٹ نہیں بولا کہ نہیں ہے, لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں تھے. اب وہ دیکھتے چلے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ایسے وقت میں بھی جبکہ جان پر بنی ہوئی, اس وقت بھی یہ خیال رہتا ہے کہ زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکلے, جھوٹ کا کلمہ خری جھوٹ نہ نکلے. اس وقت بھی کوئی گول مول بات کر کے, کوئی کنایا کر کے, کوئی توڑیا کر کے کام چل جائے. یہ بیٹا اس طرح کام چل جائے. باقی یوں جب اس سے بھی کام نہ بنے اور آدمی کی جان پر بن جائے, ناقابل برداشت ظلم کا اندیشہ ہو, تو اس وقت میں شریعت نے اجازت دی. لیکن اس اجازت کو اتنی کثرت کے ساتھ استعمال کرنا, جیسے کہ آج ہو رہا ہے, تو اس کی کارروائی کرنی ہے, اس کی حاجت روائی کرنی ہے, چلو لکھ دو ایک سرٹیفکیٹ لکھ دو. تو یہ سب حرام ہے اور جھوٹی گواہی کا گناہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے. شروع سے عادت ڈالیں اس بات کی, بچوں کو بھی عادت ڈالیں بچپن سے کہ ان کو جھوٹ بولنے سے کی نفرت ان کے دل میں پیدا ہو اور سچائی کی محبت پیدا ہو. بچوں کے سامنے کبھی کوئی غلط بات نہ کرے, ورنہ بچے کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے, باپ جب جھوٹ بول رہا ہے, ماں جھوٹ بول رہی ہے, تو اس کے ذہن سے اس کی نفرت مٹ جاتی ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ تو روزانہ روزمرہ کا معمول ہے, لہذا اس کی نفرت ختم ہو جاتی ہے. بچپن سے عادت بچوں کو ڈالی جائے کہ زبان سے جو بات نکلے وہ پتھر کی لکیر ہو, اس کے اندر کوئی غلطی نہ ہو, کوئی نفرت عمل کے خلاف بات. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توفیق عطا فرمائے. یہ صدق دیکھو, نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام جو ہے وہ صدیق کا مقام. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام صدیق کا ہے. صدیق کی کیا معنی؟ بہت سچا, کہ جس کے کسی قول میں کوئی خلاف واقعہ بات کا شائبہ. ایک بات تو یاد کرنے کی کہ اس کو لوگ جھوٹ نہیں سمجھتے, اور حقیقت میں یہ جھوٹ ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. دوسرا ایک اور بات کی طرف تنبیہ کرنی ہے کہ جھوٹ جس طرح زبان سے ہوتا ہے, بعض اوقات عمل سے بھی ہوتا ہے. عمل سے بھی بعض اوقات عمل ایسا کرتا ہے انسان جو در حقیقت جھوٹا عمل ہو. حدیث میں فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب الزور, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو شخص اپنے آپ کو اپنے عمل سے کسی ایسی چیز کا حامل قرار دے جو اس کے اندر نہیں ہے, تو وہ جھوٹ کا لباس پہننے والا ہے. لفظی معنی یہ ہے, اور مفہوم مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے عمل سے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرے جیسا وہ فی الحقیقت نہیں ہے, تو یہ بھی گناہ ہے. مثلا ایک شخص فی نفسی کوئی بہت دولت مند نہیں ہے, لیکن اپنے آپ کو اپنی اداؤں سے, اپنے نشست و برکات سے, اپنے طریقے زندگی سے اپنے آپ کو دولت مند ظاہر کرتا ہے, تو یہ بھی عملی جھوٹ ہے. یا اس کے برعکس ایک شخص اچھا خاصا کھاتا پیتا ہے, لیکن
اپنے عمل سے تکلف کر کے اپنے آپ کو ایسا بناتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس کے بعد کچھ نہیں، یہ بہت فقیر ہے، تو دیکھنے والے کے اوپر تاثر یہ قائم ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ مفلس ہے، نادار ہے، غریب ہے، حالانکہ حقیقت میں غریب ہے۔ تو اس کو بھی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی جھوٹ قرار دیا۔ تو کوئی بھی ایسا کام عملی طور پر کرنا جس سے کہ کسی شخص کے اوپر غلط تاثر قائم ہو، یہ بھی جھوٹ کا سزا۔ اسی میں ایک اور بات عرض کر دوں، اس کی طرف بھی التفات ضروری ہے کہ بہت سے لوگ اپنے ناموں کے ساتھ ایسے الفاظ لکھتے ہیں کہ جو واقعے کے مطابق نہیں ہوتے، کیونکہ رواج چل پڑا تو بغیر تحقیق کے لکھنا شروع کر دیا، اپنے نام کے ساتھ سید لکھنا شروع کر دیا۔ اب حقیقت میں سید نہیں ہے، یعنی سید اس کو کہتے ہیں عرف میں کہ جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہو، اور وہ نسب کے اعتبار سے باپ کی طرف سے وہ اولاد میں ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں اور لکھنا شروع کر دیا سید، تو یہ بھی غلط بیان ہے۔ جب تک کہ تحقیق نہ ہو، اور تحقیق کے اندر اتنی بات کافی ہے کہ اگر خاندان میں یہ بات مشہور چلی آتی ہے کہ یہ سادات کے خاندان میں سے ہیں تو لکھنے میں کوئی مذاکرہ نہیں، لیکن جبکہ یہ معلوم نہیں ہے یا اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اور لکھنا شروع کر دیا تو یہ بھی اس میں بھی جھوٹ کا گناہ ہے۔ بعض لوگ پروفیسر نہیں ہے، پروفیسر لکھنا شروع کرتے ہیں۔ پروفیسر تو ایک خاص اصطلاح ہے، وہ اس کے بغیر اپنے نام کے ساتھ لکھنا شروع کرتے ہیں۔ عالم مولانا کا لفظ استعمال ہوتا ہے آج کل اصطلاح میں، مولانا کا لفظ اس شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں جو درس نظامی کا فارغ التحصیل ہو، عالم باقاعدہ کسی سے اس نے علم حاصل کیا ہو، تب اس کے لیے مولانا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو علم حاصل نہیں کیا اس کے ساتھ مولانا لکھنا شروع کرتے ہیں، یہ بھی خلاف واقعہ ہے اور اس میں بھی جھوٹ کا اندیشہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ عرض کر رہا ہوں کہ ان کی طرف ہم لوگوں کا دھیان نہیں رہا اور ان کو جھوٹ نہیں سمجھتے اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس سے گناہ ہو رہا ہے، تو ان سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا وصف جو بیان فرمایا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ۔ تو منافق کا دوسرا کام یہ ہے کہ جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ جب وعدہ کر لیا تو اس وعدے کو حق الامکان نبھائے، جب تک کہ بالکل اس کے اختیار سے خارج نہ ہو جائے، کوئی بہت قوی عذر پیش نہ آ جائے، اس وقت تک اس کو نبھانے کی کوشش کرے۔ یہ ہے ایک اور حدیث میں اس وعدے کے غلام بن گئے، اس آدمی کے غلام بن گئے کہ جب تک وہ آپ کام نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی گردن نہیں چھوٹے گی۔ اتنا سنگین لفظ استعمال فرمایا، الوعد الرق، وعدہ غلام۔ تو جب تک کہ شریعت میں قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی وعدہ کیا بعد میں کوئی شدید عذر پیش آئے، اس وعدے کو پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش آ گئی، شدید عذر پیش آ گیا، اب وہ پورا کرنا ممکن نہیں رہا اس کے لیے، تو اس صورت میں اس آدمی سے کہہ دے کہ بھائی اب میرے لیے ممکن نہیں رہا ہے، لہذا میں اب اس وعدے سے دستبردار ہوتا ہوں۔ ایک شخص نے کسی وعدہ کیا تھا میں تمہیں 1000 روپے دوں گا فلاں تاریخ، اب اس تاریخ کے آنے سے پہلے اس آدمی کے پاس موجود نہیں رہے پیسے اور اب اس قابل نہیں رہا مالی اعتبار سے کہ اس کی مدد کر سکے، 1000 روپے دے سکے، اس صورت میں بتلا دے کہ بھائی جو میں نے وعدہ کیا تھا اب میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کو پورا کر سکوں۔ لیکن جب تک قدرت ہے اور کوئی شدید عذر نہیں ہے اس وقت تک اس کی پابندی ہے۔ یہ منگنی کر لی، کسی سے رشتہ کر لیا، یہ ایک وعدہ ہے، بحق الامکان اس کو نبھانا چاہیے۔ لیکن ہاں اگر کوئی عذر پیش آ جائے، بعد میں معلوم ہو کہ بھائی ان کے درمیان آپس میں اتفاق اتحاد نہیں رہ سکے گا، طبیعتوں میں فرق ہے، مزاج میں فرق ہے، کوئی حالات ایسے سامنے آئے جو پہلے معلوم نہیں تھے، اس صورت میں بتا دے کہ بھائی
یہ جو ہم نے پہلے وعدہ کیا تھا اب کھلا عذر، کسی عذر کی وجہ سے ہم اس کو پورا نہیں کرتے. لیکن جب تک عذر نہ ہو اس وقت تک وعدے کو نبھانا، وعدے کی پابندی کرنا شرعاً واجب ہے انسان کے ذمے، اور اگر نہیں کرے گا تو اس حدیث کا مصداق بنے گا کہ یہ نفاق ہے. حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے وعدوں کو نبھایا، کس طرح نبھایا؟ اللہ اکبر. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صاحب. یہ جب مسلمان ہوئے، یہ اور ان کے والد حذیفہ اور ان کے والد یمان رضی اللہ تعالی مسلمان ہونے کے بعد یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا چاہ رہے تھے مدینہ طیبہ. جب راستے میں پہنچے تو ابو جہل کا لشکر غزوہ بدر کے لیے تیار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے جا رہا تھا. ابو جہل اپنا لشکر لے کر 1000 افراد کا مشتمل لشکر لے کر نکلا ہوا تھا اور جا کر مخصوصا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا. راستے میں اس لشکر سے مٹ بھیڑ ہو گئی. حضرت حذیفہ حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم مدینہ طیبہ جا رہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت. تو انہوں نے کہا ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تم اگر وہاں پر گئے تو جا کر تم ہمارے خلاف جنگ میں حصہ لو گے، تو اس لیے ہم تمہیں گرفتار رکھیں گے. ہاں البتہ اگر یہ انہوں نے کہا نہیں ہم جائیں گے، ہم تو ہمارا مقصد تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، ان سے ملاقات ہے، ہم جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہتے. کہا کہ اچھا وعدہ کرو کہ اگر تم جاؤ گے تو جا کر صرف ملاقات کرو گے اور جنگ کے اندر حصہ نہیں لو گے. انہوں نے وعدہ کر لیا اور ابو جہل نے چھوڑ دیا اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے. ادھر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ نکلے ہوئے تھے. جا کر یہ پہنچے. اب اندازہ لگائیے کہ اسلام کا پہلا معرکہ ہو رہا ہے حق و باطل کا، وہ غزوہ بدر. وہ معرکہ ہو رہا ہے جس کو قرآن کریم نے یوم الفرقان فرمایا، حق و باطل کا فیصلہ کر دینے والا معرکہ. وہ معرکہ ہو رہا ہے کہ جس میں جو شخص شامل ہو گیا وہ بدری کہلایا. بدری صحابہ کرام میں بہت اونچا مقام ہے. بدری صحابہ کرام کا اسماء بدریین پڑھے جاتے ہیں، ان کا نام پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. ایسے بدریین اور وہ بدریین جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی فرما دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اہل بدر کو جنہوں نے بدر کی جنگ میں حصہ لیا ان سب کی مکمل مغفرت فرما دی. یہ اعلان فرما دیا سرکار دو عالم. ایسا معرکہ ہونے والا ہے. انہوں نے جا کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصہ سنایا کہ اس طرح ہم راستے میں پکڑے گئے تھے، ابو جہل نے ہمیں پکڑ لیا تھا، یہ کہہ کے بمشکل جان چھوڑا کے واپس آئے اور ساتھ میں درخواست پیش کی کہ رسول اللہ یہ بدر کا معرکہ ہونے والا ہے، اس میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں. وہ تو انہوں نے ہماری گردن پر تلوار رکھ کر ہم سے وعدہ لے لیا کہ ہم جنگ میں حصہ نہیں لیں ورنہ ہمیں چھوڑتے نا. تو آپ ہمیں اجازت دے دیجیے کہ اس جنگ کے اندر ہم حصہ لیں اور یہ فضیلت ہمیں حاصل ہوگی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمایا کہ نہیں، تم وعدہ کر کے آئے ہو، وعدہ کر کے آئے ہو، زبان دے کر آئے ہو اور اسی شرط پر تم کو رہا کیا گیا ہے کہ جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرو گے، ان کے ساتھ جنگ میں حصہ نہیں لو. اس لیے میں تم کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت. اب یہ ہے وہ مواقع جہاں انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان کا کتنا پاس کرتا ہے، اپنے وعدے کا کتنا پاس کرتا ہے. ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا ہزار تعویلیں کر لیتا، تعویل کر لیتا کہ بھائی وہ تو وعدہ جو کیا تھا وہ کوئی سچے دل سے تھوڑا ہی کیا تھا، وہ تو زبردستی لیا گیا تھا وعدہ. اور خدا جانے کیا تعویلیں ذہن میں آتی کہ چلو یہ وعدہ خلافی ہوگی. اور یہ بھی مسئلہ میں نے بتایا کہ اگر عذر کے تحت وعدے کو توڑ دے آدمی تو جائز ہے. تو مجھے جیسا مولوی آدمی یہ عذر کر لیتا کہ صاحب یہ تو عذر ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شامل ہونا اور کفر کا مقابلہ کرنا ایک ایک آدمی کی بڑی قیمت ہے. 313 افراد نہتے
جن کے پاس کل 70 گھوڑے، 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 8 تلواریں، باقی کسی نے لاٹھیاں اٹھا لی، کسی نے پتھر اٹھا لی. ایسے نہتوں کا 313 آدمیوں کا لشکر جا رہا ہے 1000 مسلح سورماؤں کا مقابلہ کرنے کے. ایک ایک آدمی کی جان قیمتی، ایک ایک آدمی کی. تو مجھے صاحب کہہ دیتا کہ یہ عذر ہے، اس واسطے چلو وعدہ خلافی کر لو، کیا بات. لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بات کہہ دی گئی ہے، جو وعدہ کر لیا گیا ہے، اس وعدے کے خلاف ورزی نہیں. یہ جہاد جو ہو رہا ہے یہ کوئی ملک حاصل کرنے کے لیے نہیں ہو رہا، کوئی اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں ہو رہا. یہ جہاد ہو رہا ہے حق کی سربلندی کے، اور حق کو پامال کر کے جہاد کیا جائے، حق کو پامال کر کے گناہ کا ارتکاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام کیا جائے، یہ نہیں ہوتا. آج ہم لوگوں کی جو ساری کوششوں میں بیکار جا رہی ہے، بے اثر ہو رہی ہے، تو وہ اس وجہ سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ گناہ کر کر کے اسلام کی تبلیغ کریں، گناہ کر کر کے اسلام کو نافذ کریں. 1000 تعویلیں ہر وقت ہمارے دل و دماغ کے اوپر مسلط رہتی ہیں کہ صاحب یہ تعویل ہے، اس وقت چلو مصلحت کا تقاضا ہے، اس شرعی حکم کو نظر انداز کر دو، چلو مصلحت اس میں ہے کہ یہ کام کرو. لیکن وہاں چونکہ مقصود در حقیقت اللہ جل جلالہ کی رضا کاملہ ہے. مقصود نہ مال ہے، نہ فتح ہے، نہ نصرت ہے، نہ بہادر کہلانا ہے. مقصود یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کی رضا مندی چونکہ اس میں ہے کہ جو وعدہ کر لیا گیا اس کو نبھاؤ. تو حذیفہ اور یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو محروم رکھا گیا غزوہ بدر جیسی فضیلت سے، اس واسطے یہ زبان دے کر آئے. یہ ہے وعدے کی ایمان. توحید-سنت.com. تو یہ مثالیں کہاں ملیں گی اس دنیا کے اندر؟ اگر تلاش کرے انسان کسی جگہ نہیں مل سکتی سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے. انہوں نے یہ مثالیں قائم. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کے بارے میں خدا جانے کیا کیا غلط غلط لوگوں نے پروپیگنڈے کیے. ان کی شان میں پتہ نہیں لوگ اللہ بچائے گستاخیاں کرتے ہیں. ان کا قصہ سن لی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک روم کے لوگوں سے جنگ رہتی تھی، اور روم اس زمانے کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی، بڑی عالمی طاقت. اس کے ساتھ برسر پیکار رہتے کہ معاویہ شام میں تھے، اور شام کے علاقے میں ان سے ہر وقت لڑائی ٹھنی رہتی تھی. تو ایک موقع کے اوپر انہوں نے آپس میں جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا رومیوں سے، اور ایک تاریخ متعین کر لی کہ اس تاریخ تک ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے. جب وہ جنگ بندی کی مدت گزر رہی تھی تو اس دوران حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال آیا کہ جنگ بندی کی مدت تو برحق ہے، لیکن میں ایسا کروں کہ میں اپنی فوجیں لے جا کر سرحد پر ڈال دوں، اور جس وقت جنگ بندی کی مدت ختم ہوگی تو فوراً حملہ کر دوں. کیونکہ وہ دشمن تو اس خیال میں ہوگا کہ جب جنگ بندی کی مدت گزرے گی تو اس کے بعد لشکر کہیں چلے گا، یہاں تک آنے میں وقت لگے گا، تو وہ اس خیال میں ہوگا کہ ابھی مسلمانوں کا لشکر فوراً حملہ آور نہیں ہو سکتا، تیار نہیں ہوگا مقابلے کے لیے، میں ایک دم سے حملہ کر دوں گا تو جلدی فتح حاصل ہو جائے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ سرحد کے قریب اپنی فوجیں ڈالی، اور کچھ حصہ سرحد سے اندر بھی ان کے علاقے میں جا کر وہاں فوجیں ڈال کر پڑ گئے تیار ہو گئے. اور ادھر وہ جنگ بندی کی آخری تاریخ کا سورج غروب ہوا، اور ادھر حضرت معاویہ نے حکم دے دیا لشکر کو کہ وہ پیش قدمی کرے. پیش قدمی کرنی شروع کی. چال بڑی کامیاب ثابت ہوئی. وہ لوگ تیار نہیں تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر فتح پر فتح کرتا ہوا چلا گیا. بستیاں کی بستیاں، جگہ کی بہت بڑا علاقہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فتح کرتے چلے جا رہے. اور اسی فاتح ہونے کی حالت میں چلتے چلے جا رہے ہیں کہ اچانک دیکھا کہ پیچھے سے ایک گھوڑا سوار دوڑتا چلا آ رہا ہے. افق پر غبار نظر آیا، دیکھا ایک گھوڑ سوار چلا آ رہا ہے. پیچھے مڑ کے دیکھا
تو خیال ہوا کہ پتہ نہیں کوئی پیغام نیا لے کر آیا ہے امیر المومنین کی طرف سے، یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت معاویہ رک گئے اس کے انتظار میں. جب قریب آیا تو آواز لگا رہا تھا کہ قفو عباد اللہ، قفو عباد اللہ، اللہ کے بندو ٹھہرو، اللہ کے بندو ٹھہرو. قریب آ گیا تو حضرت معاویہ نے دیکھا تو حضرت عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مشہور صحابی ہیں، سابقین اولین میں سے حضرت عمرو ابن عبسہ رضی اللہ عنہ. قریب آئے، پوچھا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وفاء اللہ غدر، وفاء اللہ غدر، مومن کا سیوا وفاداری ہے، غداری نہیں، عہد شکنی نہیں. حضرت معاویہ نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو کوئی عہد شکنی نہیں کی، میں نے تو حملہ کیا ہے اس وقت جبکہ جنگ بندی کی مدت ختم ہو گئی. انہوں نے کہا کہ اگرچہ جنگ بندی کی مدت ختم ہو گئی تھی لیکن آپ نے اپنی فوجیں جنگ بندی کی مدت کے دوران اس دشمن کے خلاف سرحد پر ڈالی اور سرحد کا کچھ حصے کے اندر بھی لے جا کر ڈالی، تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی. اور میں نے ان کانوں سے سنا ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ من کان بینہ وبین قوم عہد فلا یحلنہ ولا یجدنہ الی ان یمضی اجلہ او ینبذ الیہم علی سواء. میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو تو جب تک وہ معاہدہ کی مدت نہیں گزر جاتی تو اس عہد کو نہ کھولے نہ باندھے یہاں تک کہ اس کی مدت گزر جائے، یا ان کے سامنے کھلم کھلا پہلے سے کہہ دے کہ اب ہم نے وہ عہد ختم کر دیا، اعلان کر دے کہ عہد ختم کر دیا، بغیر عہد کو ختم کیے ہوئے، اعلان کیے ہوئے اور ان کے علاقے کے تک لے جا کر فوجوں کو ڈال دینا، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے یہ جائز نہیں تھا آپ کے لیے شرعاً، جو آپ نے یہ علاقہ فتح کیا. اب آپ اندازہ لگائیے، ایک فاتح لشکر ہے، فتح کرتا ہوا جا رہا ہے، کتنا علاقہ فتح کر چکا، فتح کے نشے میں چور، لیکن یہ ارشاد کام میں پڑ گیا سرکار کے والے کہ اپنا عہد کی پابندی مسلمان سے ذمہ دار. اسی وقت حکم دیا ساری فوج کو کہ جتنا علاقہ فتح کیا ہے سب واپس کر، پورا علاقہ واپس کر دیا، دوبارہ اپنی سڑک کے تک واپس کر. یہ نظیر پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی کہ اس نے اس بنا پر مفتوحہ علاقہ فتح کیا ہوا اس طرح واپس کر دیا. لیکن چونکہ پیش نظر کوئی زمین لینا نہیں تھا، اقتدار اور سلطنت مقصود نہیں، مقصود اللہ جل جلالہ کو راضی کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم معلوم ہو گیا کہ وعدے کے خلاف ورزی درست نہیں، تو یہ وعدے کے خلاف ورزی کا ایک چھوٹا سا شائبہ پیدا ہو رہا تھا. اس واسطے یہ ہے وعدہ، یہ زبان سے بات نکل گئی تو اب اس کی خلاف ورزی نہ. اللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس فتح کیا تھا، سب جانتے ہیں. تو جب بیت المقدس فتح ہوا تو وہاں کے جو عیسائی اور یہودی تھے ان سے یہ وعدہ ہوا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، جان مال آبرو کی، اور اس کے معاوضے میں ان سے جزیہ لیا جاتا تھا. وہ ایک قسم کا ٹیکس ہوتا ہے جو غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اسلامی حکومت یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہم تمہارے جان مال آبرو کی حفاظت کریں گے. چنانچہ انہوں نے وہ جزیہ دیتے تھے ہر سال. جزیہ بھی چھوٹا معمولی سا ہوتا تھا لیکن بہرحال ہر غیر مسلم سے وصول کیا جاتا ہے. ایک مرحلے کا ایسی ضرورت پیش آئی کہ بہت سخت معرکہ پیش آ گیا کسی دوسرے دشمن کے ساتھ. تو بیت المقدس میں جو فوجیں متعین، حضرت فاروق اعظم کو ضرورت پیش آئی ان فوجوں کو وہاں سے منتقل کر کے دوسری جگہ بھیجنے کی. کسی نے تجویز پیش کی کہ اگر فوجوں کی کمی ہے تو بیت المقدس میں فوجیں بہت زیادہ ہیں، وہاں سے اٹھا کر اور وہ محاذ پر بھیج دی جائے. تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ بھائی بات تو ٹھیک ہے، فوجیں وہاں سے اٹھا کر دیں، لیکن ایک کام ساتھ ساتھ کرو کہ بیت المقدس کے جتنے غیر مسلم لوگ ہیں، عیسائی اور یہودی، ان سب کو جمع کرو اور جمع کر کے ان سے کہو کہ بھائی ہم نے آپ کی جان مال کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا اور یہ عہد کیا تھا کہ جان مال کی حفاظت کریں گے، اس کے لیے ہم نے فوج ڈالی ہوئی تھی، لیکن اب ہمیں فوج کی ضرورت پیش آ گئی ہے کسی اور جگہ، تو اب ہم
اتنی حفاظت آپ کی نہیں کر سکتے، لہذا اس سال جو جزیہ ٹیکس کی صورت میں آپ نے ہمیں ادا کیا ہے وہ ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں، وہ واپس لے لیجئے، اور اس کے بعد ہم فوجوں کو اپنے یہاں پر لے جائیں گے تاکہ آپ اپنا انتظام خود کریں۔ یہ شرط لگائی کہ یہ پہلے یہ کام کرو تب فوجوں کو منتقل کیا جائے، اس لیے کہ ہم وعدہ کر چکے ہیں، زبان دے چکے ہیں کہ یہ فوجیں آپ کی حفاظت کے لیے یہاں پر متعین رہیں گی، اب اس کے خلاف ہو رہا ہے تو اس واسطے ان کو بلا کر بتلانا ضروری یہ ہے۔ یہ مثالیں ہیں، اور میں کسی تقدیر کے خوف کے بغیر کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی جس نے اپنے مخالف مذہب والوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا۔ یہ زبان وعدہ کر لیا تو اس وعدے کو انسان پوری طرح نبھائے۔ تو بھائی دوسری بات جو اس حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ وعدے کی خلاف ورزی، وعدے کو توڑنا، یہ ایک منافق کے نشان ہے، اس سے ہر مسلمان کو بچنا ہے۔ لیکن جس طرح میں نے جھوٹ کے بارے میں عرض کیا کہ جھوٹ کی بہت سی صورتیں ایسی ہیں جن کو ہم نے آپ نے بالکل شیر مادر سمجھ لیا ہے اور اس کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں، اسی طرح وعدہ خلافی کی بھی بات صورتیں ایسی ہے کہ کسی سے پوچھو کہ وعدہ خلافی اچھی چیز ہے تو جواب یہ کہے گا کہ بہت بری چیز ہے، گناہ ہے۔ لیکن خود عملی زندگی میں جب موقع آتا ہے تو اس موقع کے اوپر وعدہ خلافی کی جا رہی ہے اور بہت سی صورتوں کو وعدہ خلافی سمجھا نہیں جاتا، یہ وعدہ خلافی ہے۔ مثلا ایک بات عرض کرتا ہوں جس کی طرف عام طور سے لوگوں کو توجہ نہیں، اس کو دین کا معاملہ سمجھتے ہی نہیں۔ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ایسی ایسی باتیں بتا گئے ہیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ وعدہ صرف زبانی ہی نہیں ہوتا، وعدہ عملی بھی ہوتا ہے۔ مثلا جب کوئی شخص کسی ملک میں رہتا ہے بطور باشندے کے تو اس وقت میں وہ عملاً اس ملک کی حکومت سے وعدہ کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے۔ کیا وعدہ کرتا ہے؟ کہ میں آپ کے قوانین کی پابندی کروں گا، یہ وعدہ کرتا ہے۔ تو اب اس وعدے کی پابندی اس کے ذمہ واجب ہے جب تک کہ وہ قانون اس کو کسی گناہ پر مجبور نہ کرے، کیونکہ اگر قانون ایسا ہے جو گناہ پر مجبور کر رہا ہے پھر تو صاف حکم ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں۔ اس قانون کی تو پابندی کسی طرح نہ صرف کہ واجب نہیں بلکہ جائز بھی نہیں۔ لیکن اگر کوئی قانون ایسا ہے جو آپ کو معصیت پر مجبور نہیں کر رہا تو اس قانون کی پابندی اس وجہ سے واجب ہے کہ آپ نے وعدہ کیا ہے عملاً کہ میں اس ملک کے قوانین کا پابند ہوں۔ اور اس کے لیے حضرت والد صاحب مثال دیا کرتے تھے کہ ہر مسلمان جانتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے اس میں رہتے تھے ملک میں، اور جب نبی نہیں بنے تھے اس سے پہلے ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا۔ مشہور قصہ ہے نا، ایک قبطی کو قتل کر دیا، مکہ مارا، مر گیا وہ۔ تو اس کو قرآن کریم نے بھی ذکر کیا اس واقعے سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعے پر استغفار کرتے تھے، کہتے لہم علیہ ذنب، میرے اوپر ان کا ایک گناہ ہے، ایک جرم کیا ہے میں نے، تو اس کو جرم قرار دیتے تھے، گناہ قرار دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کیا استغفار کرتے تھے۔ حالانکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قبطی جس کو قتل کیا وہ تو کافر تھا، اور کافر بھی حربی، اس لیے کہ اس کے ساتھ کوئی ویسے تو معاہدہ تھا نہیں۔ تو اگر اس کافر کو حربی کو قتل کر دیا تو حالانکہ اور کوئی معاہدہ تھا نہیں، تو پھر اس صورت میں کیا گناہ ہوا؟ تو حضرت والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ گناہ یہ ہوا کہ جب ان کے شہر میں ان کے ملک میں رہ رہے ہیں تو عملاً ان سے وعدہ کر رکھا ہے اس بات کا کہ ہم آپ کے قوانین کی پابندی کریں، اور ان کا قانون یہ تھا کہ کسی کو قتل کرنا درست نہیں، جائز نہیں۔ تو اب جو قتل ہوا تو وہ اس قانون کے خلاف ہے، لہذا جس شخص نے عملاً
وعدہ کرتا ہے ہر شہری کسی ملک کا، ہاں وہ ملک مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، غیر مسلم ملک کے اندر رہنے والا بھی، وہ اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ میں اس ملک کے قوانین کی پابندی کروں گا جب تک کہ وہ قانون کسی گناہ پر مجبور نہ کرے۔ اسی طرح آپ ویزا لے کر جاتے ہیں کسی ملک، غیر مسلم ملک صحیح، ہندوستان چلے گئے، امریکہ چلے گئے، یورپ چلے گئے ویزا لے کر، تو یہ ویزا لینا یہ عملاً ایک وعدہ ہے کہ ہم حتی الامکان اس ملک کے قوانین کی پابندی کریں گے جب تک کہ وہ ملک وہ قانون کسی گناہ پر مجبور نہ کرے، گناہ پر مجبور کرے گا پھر کسی قانون کی اتباع۔ تو اب یہ معلوم ہوا کہ جو قوانین ایسے ہیں جو انسان کو کسی گناہ پر مجبور نہیں کرتے یا ناقابل برداشت ظلم کا سبب نہیں ہوتے، ان قوانین کی پابندی بھی وعدے کی پابندی میں داخل ہے۔ اب مثال کے طور پر یہ ٹریفک کے قوانین، دائیں چلو بائیں نہ چلو، یا بائیں چلو دائیں نہ چلو، یا فلاں لال بتی جلے تو رک جاؤ اور سبز بتی جلے تو چل پڑو، یہ قوانین۔ تو ایک شہری ہونے کی حیثیت سے وعدہ کیا ہے اس بات کا کہ ان قوانین کی پابندی کروں گا، تو اب اگر اس قوانین کی پابندی نہ کرے تو یہ وعدہ خلافی ہے، اور وعدہ خلافی ہونے کی وجہ سے گناہ ہے۔ کبھی پہلے سوچا کہ یہ گناہ ہوتا ہے؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو یہ تو قانون جو ہے یہ تو ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کر لی تو اس میں گناہ کی کیا بات ہے؟ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ ہوشیار، زیادہ بہت سیانہ قرار دینے کے لیے خلاف ورزی بھی کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ کچھ عرض۔ تو یاد رکھو یہ کئی حیثیتوں سے گناہ ہے۔ ایک تو اس حیثیت سے جو میں نے عرض کیا کہ وعدے کی خلاف ورزی ہے، دوسرے اس حیثیت سے کہ بہرحال یہ قوانین اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ نظم و ضبط پیدا ہو اور اس سے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے راستے بند۔ اگر آپ نے یہ قانون کی خلاف ورزی کی اور کسی کو نقصان پہنچ گیا تو وہ جو نقصان پہنچا اس کی دنیا اور آخرت کی ذمہ داری آپ کو، تو وہ اس لحاظ سے بھی دو۔ اس لیے بتا رہا ہوں یہ سب باتیں کہ یہ لوگ بعض اوقات ایسے ان باتوں کو ایسا اچنبھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے سنتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، یہ اس کا دین سے کیا تعلق، ٹریفک کا دین سے کیا تعلق، یہ تو دنیا داری کی باتیں ہیں اور یہ تو فلاں کے قوانین ہیں لہذا اس کی پابندی کیا کرو۔ خوب سمجھ لو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، یہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہے، ہر چیز میں داخل ہے، اور دینداری صرف ایک شعبے کے حد تک محدود نہیں ہے، وہ ساری ان تمام چیزوں کا نام دینداری ہے۔ تو یہ جو مسئلہ یاد رکھیے کہ جو قانون گناہ پر مجبور کرے اس کی تو کسی حال اطاعت نہیں، جو قانون ناقابل برداشت ظلم کرے اس کی پابندی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے قوانین ہیں اس کی پابندی شرعاً بھی ہمارے آپ کے ذمہ داری ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو وعدہ خلافی کا یہ الگ بات ہے۔ یہ اور جو اگر اسلامی ملک ہو، کوئی مسلمان ملک ہو تو اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولو الامر کی اطاعت، تو جو جائز اور مصلحت کے کام ہیں ان اولو الامر کی اطاعت اس میں واجب۔ یہ سارا کا سارا معاملہ یہ وعدہ خلافی کے اندر آ جاتا ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم وعدہ خلافی سمجھتے ہیں، بہت سی ایسی ہیں جن کو وعدہ خلافی نہیں سمجھتے مگر ہیں وعدہ خلافی اور گناہ، تو اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ دین پوری زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہمارے داخل ہے اور ان تمام چیزوں کا لحاظ نہ کرنا یہ دین کے خلاف ہے۔ دو چیزیں ہو گئی، تیسری چیز ہے امانت میں خیانت۔ اس کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ اس کی اہمیت، اس کی فضیلت وہ الگ ہے، اور بے شمار کام ایسے ہیں کہ جو امانت میں خیانت کے اندر داخل ہوتے ہیں لیکن ہم اور آپ ان کو خیانت نہیں سمجھتے، لیکن اب وقت میرے خیال میں
ختم ہو رہا ہے، اس کا موقع نہیں ہے بیان کرنے کا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو اگلے جمعہ میں اس کا بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں ہم نے کی ہیں سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔